بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو بارہا کل بھی ویڈیو بنائی تھی کہ اصل جگہ جہاں پر لڑائی ہونے یا جنگ ہونے کا خطرہ ہے وہ ہے ساؤتھ چائنا سی، یعنی کہ ساؤتھ چائنا سی وہ سب سے زیادہ خطرناک علاقہ ہے جہاں پر دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید آگے جا کر کسی لڑائی کا ہو، اور وہی لڑائی پھر آگے جا کر تیسری جنگ عظیم میں بدل جائے کہ دونوں طرف کچھ ملک چائنا کے ساتھ ہوتے جا رہے ہیں اور کچھ ملک جو ہے وہ روس کے ساتھ مل گئے اور روس بھی جو ہے چائنا کا حصہ بن رہا ہے، اور دوسری جانب جو ہے مغربی ملک ہے، یورپ ہو گیا، امریکہ ہو گیا، یہ آہستہ آہستہ چائنا کو اپنے خلاف خطرہ سمجھ رہے ہیں اور یوں بڑھتا ہوا۔ اور پھر کل یہ ایک چیز تھی جس پر سوال بھی اٹھایا گیا کہ اگر امریکہ جو ہے وہ اس علاقے میں اپنے بحری بیڑے لے آیا ہے، اپنے جنگی جہاز لے آیا ہے، اور اس پر بتلایا تھا کہ جو ہے بہت سارے جنگی جہاز بحری بیڑوں پر کھڑے ہیں جو اگر کسی بھی ممکنہ جنگ کی شکل میں جو ہے اڑ کر حملہ کر سکتے ہیں چائنا پر، تو اس کے جواب میں بھی چائنا کے پاس کیا تیاری ہے؟ کیا انہوں نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے؟ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ چائنا کے ہاں وہ چونکہ جمہوری نظام تو ہے نہیں کہ ہر آدمی آ جائے اور چلا جائے، بلکہ وہاں پر ان لوگوں کو چنا جاتا ہے جو یونیورسٹیوں میں بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے کر آئے ہوتے ہیں، بہت کچھ سیکھ کر آئے ہوتے ہیں اور ٹاپ لوگ ہوتے ہیں، تو ان سے کمیونسٹ پارٹی بنتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ضرور انہوں نے کوئی بندوبست کیا ہوا ہوگا۔ اس بندوبست کے بارے میں ایک بات تو کل میں نے بتلائی تھی کہ اس میں جو سب سے بڑی چیز اگر ہم دیکھیں جو چائنا نے کی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مصنوعی جزیرے بنائے ہوئے ہیں اور ان مصنوعی جزیروں پر اپنی فوج رکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اگر یہ بحری بیڑے یہاں پر موجود ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب ہوا یہ ہے کہ چائنا نے اپنے جو ہے سرفیس ٹو ایئر یعنی زمین سے جو فضا میں مار کرنے والے میزائل ہیں وہ نصب کیے ہوئے ہیں، اور پھر جو سمندر سے سمندر میں مار کرنے والے میزائل ہیں وہ نصب کر رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے اگر باہر سے کوئی میزائل آتا ہے تو وہاں پر ایئر ڈیفنس سسٹم لگا رکھا ہے جو کہ دور سے آنے والے میزائلوں کو راستے ہی میں تباہ کر دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ چائنا کی تیاری کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے وہاں پر جیمنگ سسٹم لگا رکھے ہیں کہ اگر کچھ ایسے گائیڈڈ میزائل آئیں بھی تو وہاں پر ان میزائلوں کو جام کر دیا جائے، یا اس طرح اگر امریکن طیارے اڑتے ہیں، اور یہ تو اس ایک بڑی رپورٹ اور ایک بڑی کتاب شائع ہوئی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ امریکہ اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ لڑ سکتا ہے تو اسے اس بات کو دوبارہ سے سوچنا چاہیے، اور پھر سے یعنی لکھا تھا تھنک اگین، یعنی کہ سوچو اور پھر سوچو کہ کیا ایسا ہم کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ چائنا جو ہے وہ ہمارا اکثر سسٹم ہیک کر چکا ہے، اور چائنا کے بارے میں مغرب میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ اس نے ہر چیز کو ہیک کر کے بنایا ہوا ہے۔ تازہ جہاز جو انہوں نے J-31 کے نام سے بنایا ہے، جسے F-35 جو دنیا کا جدید ترین جہاز ہے اس کا مد مقابل سمجھا جا رہا ہے، امریکن کا کہنا یہ ہے کہ اس کی ٹیکنالوجی انہوں نے جو ہے F-35 سے چوری کی تھی، اور اس وقت ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی جس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ چائنا نے امریکہ کی بہت ساری ٹیکنالوجی جو اسلحہ بنانے کی تھی وہ ہیک کر کے چوری کر لی تھی۔ تو اس طرح سے چائنا نے جو ہے یہاں پر بہت سارے بندوبست کر رکھے ہیں یہاں پر، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس میں یہ تھا کہ اگر F-35 اڑیں گے تو وہ چائنا میں داخل ہونے سے پہلے ہی جیم کر دیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جاپان سے قریب ترین جاپان سے اڑیں گے یا ان علاقوں سے،
تو یہاں سے انہیں پہنچنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ اس میں پٹرول کی مقدار کم رکھی جاتی ہے۔ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہونے کی وجہ سے ایسے جہازوں کو بڑا نہیں بنایا جاتا تاکہ وہ ریڈار میں نہ آ سکیں۔ تو یہ چند تیاریاں تھیں۔ اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو چائنا نے سمندر کے اندر بہت ساری وہ بحری سرنگیں، بارودی سرنگیں لگا رکھی ہیں، تاکہ اگر یہی وجہ ہے کہ اگر امریکہ کے آپ جہاز دیکھیں جو بحری بیڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایک چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دوزیں پھرتی ہیں، تاکہ وہ چیک کریں کہ جہاں سے ہمارے بحری بیڑے نے گزرنا ہے یہاں کوئی بارودی سرنگ تو نہیں لگی ہوئی یا اور کوئی چیز تو نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے بارہا جس چیز کی طرف کہا، اور میں نے کہا کہ یہ اس وجہ سے بھی کہتا ہوں کہ اس چیز میں میں خود کام کرتا ہوں، تو اگر دیکھا جائے تو یہ جو آئی ٹی کا شعبہ ہے، اس شعبے میں چائنا نے امریکہ کو بہت زیادہ مات دے رکھی ہے، اور یہ تک سمجھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ایسی جنگ ہوئی تو چائنا امریکہ کا جو بجلی کا نظام ہے اس سارے نظام کو بند کر دے گا، اور ہمارے پاس حملہ کرنے کے لیے کوئی چیز باقی ہی نہیں رہے گی۔ تو چائنا کی اس میں بہت بڑی تیاری موجود ہے۔ باقی یہ ہے کہ ایسی کسی بھی چیز کو اسی وقت سے ہی سمجھا جا سکتا ہے کہ کون کس کے سسٹم پر کتنا ہیوی ہو سکتا ہے، جب اس کا لائیو تجربہ ہوگا پھر دیکھا جائے گا کہ کون کس کے سسٹم کو کتنا ہیک کر چکا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔